أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز و معقر علماء کرام اور معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں اور عزیز بچوں، بابا نجیب اللہ صاحب نے رابطہ کر کے یہ پروگرام آپ کی اس مسجد کے اندر رکھا ہے، جس کی تاریخ پہلے 25 جنوری طے ہوئی تھی، اور آپ یہاں پہنچے ہیں سیرت ابو بکر کے تعلق سے بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے سماعت فرمائی شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ کی زبان سے، ایک علمی خطاب سنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کی عزت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اشتہار میں میرے موضوع کو آپ نے دیکھا ہوگا، سیرت النبی، بڑا وسیع موضوع ہے سیرت النبی۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اس موضوع کو کہاں سے اٹھایا جائے اور کہاں پر ختم کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی زندگی کو بیان کیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا تذکرہ کیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھاپے کے واقعات کو بتایا جائے، اور آخری ایام کا تذکرہ کیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی پر تبصرہ کیا جائے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا تبصرہ کیا جائے۔ یہ بہت وسیع موضوع ہے اور مختصر سے وقت کے اندر اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے جو سورہ کوثر کی تلاوت کی ہے، اسی کی وضاحت مجھے جتنی دیر میں آپ کے سامنے بیٹھوں گا اسی سورت کی وضاحت میں کروں گا۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، انا اعطیناک الکوثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے۔ بہت سے علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ میں نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے، لیکن حافظ ابن کثیر نے اپنی مایہ ناز تصنیف تفسیر ابن کثیر کے اندر نقل کیا ہے کہ کوثر کثیر سے مشتق ہے، اور انہوں نے اس ترجمے کو ترجیح دی ہے کہ میں نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، بہت سی خوبیاں اور بہت سی بھلائیاں ہم نے آپ کو عطا کی ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ شکریہ کے طور پر نماز پڑھتے رہیے اور قربانی کرتے رہیے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن ہی مقطوع نسل ہو جائے گا، آپ کا دشمن ہی برباد ہو جائے گا، آپ کا دشمن ہی ابتر یعنی بے نام و نشان ہو جائے گا۔ اس صورت پر
گفتگو کرنے سے پہلے اس سورت کے سبب ورود پر چلنا اور اس کے شان نزول کی وضاحت کرنا بے حد ضروری ہے، ورنہ ہم آگے کی بات سمجھ نہیں سکیں۔ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے، بتانا کیا چاہ رہا ہے، کون سی خیر کثیر اس نے اپنے نبی کو دی، اور کس دشمن کی گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ خود بے نام و نشان ہوگا، تم بریدہ ہو جائے گا، مقتول نسل ہو جائے گا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت خدیجہ سے نبی اکرم کے 6 بچے تھے، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ پہلے بیٹے کا نام تھا قاسم، اور اسی جہت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے ابو القاسم۔ قاسم کی پیدائش ہوئی اور حالت صغر سنی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، قاسم کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد 4 بیٹیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہوئیں، جن کا نام تھا زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ 4 بیٹیاں آپ کی پیدا ہوئیں۔ بیٹیاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زندہ رہیں، وہ الگ بات ہے کہ رقیہ کا انتقال ہوا، ام کلثوم کا انتقال ہوا، زینب کا بھی انتقال ہوا، لیکن وہ ایک لمبی مدت تک، لمبے عرصے تک، شادی کی عمر تک وہ زندہ رہیں۔ لیکن بیٹا آپ کا بچپن میں ہی انتقال کر گیا، اور پھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا خدیجہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کا نام تھا عبداللہ، جن کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا تھا۔ اور یہ بچہ بھی حالت صغر سنی میں انتقال کر گیا، بچپن میں اس بچے کا بھی انتقال ہو گیا۔ مقوقس کے بادشاہ نے 2 لونڈیاں گفٹ میں تحفتاً بھیجی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پہلے زمانے میں آپ جانتے ہی ہوں گے کہ لڑکے خریدے جاتے تھے اور بیچے جاتے تھے، لڑکیاں بھی خریدی جاتی تھی اور بیچی جاتی تھی۔ لڑکوں کو غلام کہا جاتا تھا اور لڑکیوں کو لونڈی، باندی۔ تو 2 باندیاں، 2 لونڈیاں گفٹ کے طور پر بھیجی تھی مقوقس کے بادشاہ نے۔ ایک کا نام تھا سیرین اور ایک کا نام تھا ماریہ قبطیہ۔ سیرین کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان ابن ثابت کو دے دیا کہ یہ تم اپنی خدمت کے لیے ان کو لے لو، اور ماریہ قبطیہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پاس رکھ لیا بحیثیت لونڈی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی۔ ماریہ قبطیہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کا نام تھا ابراہیم۔ اتفاق دیکھیے کہ اس بچے نے بھی 18 مہینے کی عمر پائی، صرف 1.5 سال کی، اور 18 مہینے کی عمر پانے کے بعد ابراہیم کا بھی انتقال۔ ابراہیم کے انتقال پر نبی اکرم کو کچھ افسوس بھی ہوا، غم بھی ہوا۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق نبی اکرم کے آنکھوں میں آنسو بھی آئے، اور آپ نے اس کا اظہار بھی فرمایا۔ بخاری کتاب الجنائز کی روایت کے مطابق آپ نے اپنے بیٹے کے انتقال کے بعد وہیں لاش کے پاس یہ جملے بھی ادا کیے، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وان بفراقك یا ابراہیم لمحزونون۔ آنکھیں اشکبار ہیں، والقلب يحزن، اور دل غمگین ہے۔ آنکھیں اشکبار ہیں اور دل غمگین ہے۔ ولا نقول الا ما يرضى ربنا، لیکن ہم اپنی زبان سے ایسے جملے ادا نہیں کریں گے
ہم اپنی زبان سے ایسی باتیں نہیں بولیں گے جو ہمارے رب کو ناراض کر دے، جن سے ہمارا پروردگار ناراض ہو جائے. یعنی ماتم نہیں کریں گے، نوحہ نہیں کریں گے، چیخیں گے نہیں، چلائیں گے نہیں، واویلا نہیں مچائیں گے. جو آج کل اپنی اولاد کے انتقال پر جو عورتوں کا حال ہوتا ہے، ہم اس طریقے کے زمانے جاہلیت کے نعروں میں سے کوئی نعرہ نہیں لگائیں گے. وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، ہم ایسی باتیں اپنی زبان سے نہیں کہیں گے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے. وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونٌ، لیکن اے ابراہیم تیری جدائی سے مجھے غم ضرور پہنچا ہے، تیری جدائی سے مجھے افسوس ضرور ہوا ہے، آنکھیں میری اشک بار ہیں، دل میرا غمگین ہے. بخاری کتاب الجنائز کے الفاظ. یہاں آپ غم منا رہے ہیں، اپنے بیٹے کی جدائی میں آپ کی آنکھیں اشک بار ہیں، اور پڑوس میں آپ کے گھر کے بغل میں ابو لہب اور عاص ابن وائل اور کافروں کا ایک جتھا خوشیاں منا رہا ہے، جشن منا رہا ہے. جس دن آپ کے بیٹے کا انتقال ہو اور پڑوس میں آپ کے بیٹے کے انتقال کی خوشی میں کوئی جشن منائے تو آپ کے اوپر کیا گزرے گی اور آپ کے اوپر کیا بیتے گی، اس بات کا اندازہ ہمیں اور آپ کو سب کو لگانا چاہیے. ادھر ابو لہب، عاص ابن وائل جیسے مشرک اور کافر لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یہ لو او لوگو، اب فکر کس بات کی، جس چیز کا ڈر تھا وہ ختم ہو گیا. محمد کا یہ بیٹا بھی مر گیا، محمد کا یہ بیٹا بھی ختم ہو گیا. باپ کی وراثت کو اس کی اولاد زندہ رکھتی ہے، محمد کی وراثت، اس کا دین، اس کا اسلام اب کون زندہ رکھے گا؟ محمد کا بیٹا قاسم بھی مر گیا، عبداللہ بھی مر گیا، اور یہ تیسرا جو بیٹا تھا یہ بھی انتقال کر گیا. آپ کی نرینہ اولاد سب چلی گئی دنیا سے. انتظار کرو، ویٹ کرو محمد کے مرنے کا. محمد کے مرنے کے بعد محمد کا دین بھی مٹ جائے گا اور محمد کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا. کوئی بھی آدمی محمد کے مرنے کے بعد محمد کا نام لینے والا نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں غور کرو کتنے خطرناک جملے یہ کافرین مکہ اپنی زبان سے ادا کر رہے تھے. اور کافروں کے جملوں کو اپنے انداز میں نقل کر دینا یہ برائی نہیں ہے، نقل کفر کفر نباشد. اگر کافروں کے الفاظ کو کوئی آدمی اپنے الفاظ میں بیان کر دے تو وہ کفر نہیں کہلاتا ہے. کافر وہ ایسا کہہ رہے ہیں انتظار کرو محمد کے مرنے کا، محمد کے مرنے کے بعد محمد کا دین بھی مٹ جائے گا اور محمد کے کا بھی نام و نشان مٹ جائے گا، کوئی آدمی محمد کا نام لینے والا نہیں ہوگا. نبی اکرم کے استفہامیہ نظریں آسمان پر گئیں. اے اللہ، کیا میرے انتقال کے بعد یہ دین مٹ جائے گا، کوئی اسلام کا نام لیوا نہیں ہوگا، اور اس دین کو پھیلانے میں جو میری قربانی ہے تو کیا لوگ میرا نام لینا بھی چھوڑ دیں گے؟ کیا مجھے اور میرے دین کو، اس دین کو جو ہے اس کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ استفہامیہ نظریں آسمان پر نہیں. میرے بیٹے کی لاش رکھی ہوئی ہے، ابھی میں نے دفن بھی نہیں کیا اور یہ کچوکے لگائے جا رہے ہیں. اے اللہ، کیا اس میرے انتقال کے بعد یہ دین بھی مٹ جائے گا اور میرا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا؟ کیا کوئی میرا نام لیوا نہیں ہوگا؟ اس وقت اللہ نے جبریل کو بھیجا اور بھیج کر فرمایا جاؤ میرے نبی کے زخمی دل پر مرہم کے پھائے رکھو اور ان کو تسلی دو. جبرائیل نبی اکرم کے پاس آتے ہیں اور یہی صورت لے کر نازل ہوتے ہیں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں نراش ہیں؟ اے میرے حبیب آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کیوں مایوس ہیں؟ ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، ہم نے تو اتنی خوبیاں اور بھلائیاں دی ہیں جو آپ گن نہیں سکتے. اتنی خوبیوں سے ہم نے آپ کو نوازا ہے. آپ نماز جیسے پڑھتے تھے پڑھتے رہیے، قربانی جیسے کرتے تھے کرتے رہیے. ان شانئک هو الابتر، ایسا جو کہہ رہا ہے
آپ کے دشمن ایسا کہنے والے وہ خود ہی بے نام و نشان ہو جائیں گے، ان کا کوئی نام دیوا نہیں رہے گا۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ان کی کیا حالت ہوگی۔ ان کو کہنے دیجئے، ان کی باتوں سے آپ اپنے آپ کو کبیدہ خاطر مت کیجئے، نراش مت ہوئیے اور پریشان مت ہوئیے۔ اللہ آتینا کل کوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا۔ کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ دنیا میں جہاں میرا نام لیا جائے گا، میرے نام کے بعد آپ کے نام کا بھی تذکرہ ہوگا۔ جہاں میرا نام لیا جائے گا تو میرے نام کے ساتھ ساتھ آپ کے بھی نام کا تذکرہ ہوگا۔ کون کہتا ہے کہ آپ کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ مسجد کی بلندیوں پر کھڑے ہو کر جب تک میرا بندہ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی کبریائی بیان کرے گا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرے گا، تو اللہ کے نام کے بعد اس کو آپ کا بھی نام لینا ہوگا اور اس کو اپنی زبان سے کہنا ہوگا، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ میرا نام لے گا تو میرے نام کے بعد وہ آپ کا بھی نام لے گا، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا نام قیامت کی صبح تک لیا جاتا رہے گا، تو میرے نام کے ساتھ ساتھ آپ کا نام بھی قیامت کی صبح تک لیا جاتا رہے گا۔ کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ کون کہتا ہے؟ جو کہہ رہا ہے کہنے دیجئے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ میرے نام کے ساتھ ساتھ دنیا میں آپ کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، اور آپ کا تو نام ہی ہے محمد، جس کا معنی ہی ہوتا ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، جس کی بہت زیادہ حمد بیان کی جاتی ہو، جس کی بہت زیادہ تعریف ہوتی ہو۔ کافرین مکہ غصے میں اللہ کے رسول کو محمد نہیں کہتے تھے، کیونکہ محمد جب کہتے تھے تو ان کی زبان سے نکلتا تھا محمد، یعنی آئے تعریف کیے ہوئے۔ محمد کا معنی ہی ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے، اس لیے وہ غصے میں کہتے تھے یہ محمد نہیں مذمم ہے، جس کی بہت زیادہ مذمت کی جائے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول یہ لوگ غصے میں آپ کو مذمم کہہ رہے ہیں، جس کی بہت زیادہ برائی اور مذمت ہو۔ تو اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم یقول مذمما وانا محمد۔ کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا اے میرے صحابہ، کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا اللہ نے ان کی لعنتوں کو اور ان کی گالیوں کو کیسے مجھ سے پھیر دیا ہے، کیسے مجھ سے گھما دیا ہے؟ کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم، اللہ نے قریشیوں کے لعن و طعن کو اور قریشیوں کی گالیوں کو کیسے ہم سے پھیر دیا اور ہم سے گھما دیا ہے۔ یشتمنون مذممن، یہ مذمم کو گالی دیتے ہیں، وانا محمد، اور میں تو محمد ہوں، میرا نام مذمم ہے ہی نہیں ہے، میں تو محمد ہوں۔ یہ کہتے مذمم کا برا ہو تو یہ تو مذمم کو گالی دیتے، ہم تو محمد ہیں، ہمارا نام مذمم تھوڑی ہے، ہمارا نام تو محمد ہے۔ یشتمنون مذممن، یہ مذمم کو گالی دیتے ہیں، اور میں محمد ہوں۔ اللہ نے کیسے ان کی لعن و طعن کو اور گالیوں کو ہم سے پھیر دیا ہے۔ محمد کا معنی ہی جس کی بہت زیادہ تعریف کی ہو۔ کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ مسجد کی بلندیوں پر کھڑے ہو کر میرا بندہ اگر میرا نام لے گا تو آپ کا بھی نام لے گا، اور اذان اگر میرے نام پر ختم ہوگی، لا الہ الا اللہ میرے نام پر ختم ہوگی، تو اذان کے بعد کی دعا میں وہ آپ کا نام لے گا۔ لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے؟ اذان کے بعد کی جو دعا پڑھی جاتی ہے پڑھیے، اس میں نبی اکرم کے نام کا ذکر ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ وابعث مقام محمود الذی وعدتہ۔ آتی محمد الوسیلہ، اگر اذان میرے نام پر ختم ہوگی تو میرے
تو اذان کے بعد کی دعا میں وہ آپ کا نام لے گا، اور اذان کے بعد کی دعا قیامت کی صبح تک پڑھی جاتی رہے گی، آپ کا نام بھی قیامت کی صبح تک لیا جاتا رہے گا۔ اگر میرا کوئی بندہ وضو میں میرا نام لے گا، بسم اللہ بسم اللہ کہہ کر اگر وضو بنائے گا اور میرا نام لے گا، تو وضو کے بعد کی دعا میں وہ آپ کے نام کا بھی ذکر کرے گا، آپ کا نام لے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میرا نام لے گا تو آپ کا بھی نام لے گا۔ اور یہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں وضو قیامت کی صبح تک بنایا جاتا رہے گا، اس کا مطلب یہ کہ قیامت کی صبح تک آپ کا نام لیا جاتا رہے گا۔ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب کون کہتا ہے کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو بہت سی خوبیاں اور بھلائیوں سے نوازا ہے۔ ابھی تو صرف نام کا تذکرہ چل رہا ہے نا، وضو میں اللہ کا نام، تو وضو کے بعد کی دعا میں محمد رسول اللہ کے نام کا تذکرہ، اذان میں اللہ کا نام تو محمد رسول اللہ کے نام کا بھی تذکرہ، اذان اللہ کے نام پر ختم تو اذان کے بعد کی دعا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بھی تذکرہ۔ آئیے، میرا جو بندہ نماز پڑھے گا، میری عبادت کرے گا، اور جہاں وہ میرا نام لے گا اللہ اکبر کہہ کر، جہاں وہ میری کبریائی بیان کرے گا اور میرے نام کا ذکر کرے گا، قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی، جب تک وہ نماز ختم کرنے سے پہلے آپ کا نام نہ لے لے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، اس کی نماز بھی مکمل نہیں ہوگی۔ فرمایا اگر اذان نماز میں اگر میرا بندہ میرے نام کا ذکر کرے گا تو وہ آپ کے اوپر بھی درود پڑے گا، آپ کا بھی نام لے گا، نماز میں بھی آپ کا ذکر، اور یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نماز قیامت کی صبح تک پڑھی جاتی رہے گی، تو قیامت کی صبح تک آپ کا نام بھی لیا جاتا رہے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں انتظار کرو محمد کے مرنے کا، محمد مرے کہ ان کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا اور مر جائے گا، کہنے دیجئے ان کو، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کس کا نام و نشان مٹ رہا ہے، کون بے نام و نشان ہو رہا ہے، کون ابتر ہو رہا ہے، کون مقتول نسل ہو رہا ہے، کہنے دیجئے ان کو، جو بک رہے بکنے دو، ہم نے تو آپ کے ذکر خیر کو بلند کر دیا ہے، آپ کے نام کو ہم نے بلند کر دیا ہے، آپ کے ذکر خیر کو ہم نے اونچا کر دیا۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے۔ اتنا ہی تھوڑی ہے، شروع کیجئے پیدائش سے لے کر اور آپ کی 63 سال تک کی زندگی کو ایک ہلکا سا نقشہ پیدائش کا آپ کے سامنے رکھ دوں۔ جس دن پیدا ہوئے، خیر کثیر میں دیکھیے کیسی بھلائی، ابھی نبی نہیں ہوئے، آج صرف اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے، صرف آج پیدا ہوئے آمینہ کے بطن سے۔ پڑھیے زاد المعاد علامہ ابن قیم الجوزی رحمت اللہ علیہ کی، لکھا ہے کہ جیسے ہی اللہ کے نبی اپنی ماں کے پیٹ سے جس دن پیدا ہوئے، قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں جو چراغ جلتے تھے وہ بجھ گئے۔ دلی کبھی جاتے ہیں آپ، انڈیا گیٹ پر گئے ہوں گے، مشال جلتی رہتی ہے ہر وقت شہیدوں کی یاد میں، میں نے بہت قریب سے دیکھی ہے اس مشال کو، کبھی بجھتی نہیں ہے، انڈر گراؤنڈ سلنڈر لگا ہوا سلنڈر، وہ جلتا رہتا ہے، جیسے ہی ختم ہوتا ہے دوسرا آٹومیٹک جڑ جاتا ہے، وہ چراغ وہ مشال کبھی بجھتی نہیں ہے، کانچ کے شیشے کے فریم میں رکھی ہوئی ہے، اس لیے آندھی بارش طوفان اس مشال کو بجھاتا نہیں ہے۔ ایسے ہی قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں چراغ جلتے رہتے تھے، فریم میں جڑے ہوئے تھے، بڑی سے بڑی تیز ہوا بھی اس چراغ کو بجھاتی نہیں تھی۔ ابن القیم الجوزی لکھتے ہیں زاد المعاد میں، آمینہ کے بطن سے جس دن محمد ابن عبداللہ باہر آئے، پیدا ہوئے، قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں چراغ گل ہو گئے، چراغ کی بتیاں بجھ گئیں۔ اس نے سبب پوچھا، کوئی نہیں بتا رہا ہے، اس نے نجومیوں اور کاہنوں کو بلایا، ادھر آؤ مجھے ریزن بتاؤ کہ آج اتنی سیفٹی کے باوجود ہمارے ایوانوں میں چلنے والے یہ چراغ کیسے بجھ گئے؟
ان کاہنوں نے، ان نجومیوں نے جو وجہ، جو ریزن بتایا، اس پر غور کیجئے. کہنے لگے آئے کیسر و کسریٰ، آئے اس بستی کے حکمرانوں، تمہارے چراغ گل ہونے کی صرف ایک ہی وجہ ہے. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ چراغوں کا بجھنا اس بات کی نشاندہی ہے اور اس بات کا اعلان ہے کہ آئے کیسر و کسریٰ، آج کوئی ایسی ہستی اس دنیا میں پیدا ہو چکی ہے، وہ اپنے ساتھ جو روشنی لے کر آئی ہے، اس روشنی کے ہوتے ہوئے اب تیری روشنی کی کوئی ضرورت باقی نہیں. ابن القیم جیسا شخص زاد المعاد میں لکھ رہا ہے یہ جس دن پیدا ہوئے اس دن کا حال، کہ جو شخصیت اس دنیا میں پیدا ہوئی، آج وہ جو روشنی لے کے آئی وہ اتنی زیادہ روشن ہے روشنی کہ اس روشنی کے ہوتے ہوئے اب کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں. مکے کی آب و ہوا بڑی خراب تھی. مکے کی عورتیں اپنے بچوں کو پرورش کے لیے دوسرے گاؤں میں بھیج دیا کرتی تھی اور وہاں کی عورتیں ان بچوں کو دودھ پلاتی تھیں. 5 6 7 8 سال کے جب وہ بچے ہو جاتے تھے اور جب ان کی امیونٹی پاور مضبوط ہو جاتی تھی تب ان کو مکے میں بھیجا جاتا تھا. اب تم اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ اور ایسا دوسرے علاقوں کی عورتیں مکے سے جو بچے لے جاتی تھی ان کو امید ہوتی تھی کہ ان کے ماں باپ بچوں کی پرورش پر مجھے اچھا انعام دیں گے، اچھی مزدوری دیں گے، ہمیں کچھ اچھا پروفٹ ہو جائے گا، کچھ اچھا ہم کو منافع مل جائے گا. قبیلے بنو سعد سے بھی کچھ عورتیں چلیں، قبیلے بنو سعد سے بھی کچھ عورتیں چلیں اور مکے کی طرف رواں دوائیں. ان عورتوں میں ایک عورت کا نام حلیمہ بھی ہے جس کے پاس ایک ایسی سواری ہے جو بالکل لاغر ہو چکی ہے، کمزور. ابن القیم الجوزی نے لکھا ہے کہ وہ سواری گدھی تھی. رحمت اللہ عالمین کے اندر قاضی سلیمان صاحب نے لکھا ہے کہ وہ اونٹنی تھی لیکن لاغر تھی، کمزور تھی. مختلف محققین کی مختلف رائے ہیں، بہرحال سواری تھی اور بہت کمزور تھی. جب وہ مکے کی طرف چلتی تھی تو راستے میں ہانفنے لگتی تھی اور بیٹھ جاتی تھی. حلیمہ کی سہیلیاں کہنے لگیں کیسی سواری لے کے چلی ہے، تیرے چکر میں تو رہیں گے تو 1 ہفتے کا سفر 15 دن میں ہوگا، 15 دن کا سفر ہم کو 1 مہینہ لگ جائے گا. اور حلیمہ کہتی اے میری سہیلیوں، ساتھ میں لے کر نکلی ہو تو ساتھ میں لے کر چلنا، مجھے بیچ میں اکیلے اور تنہا مت چھوڑ دینا. ساتھ میں لے کر نکلی ہو تو ساتھ میں لے کر چلنا، مجھے تنہا اور اکیلے مت چھوڑ دینا. لائی ہو تو لے کے بھی چلنا. اب تو آ چکی ہو، اب تو لے کے ہی چلیں گے، لیکن تجھے یہی سواری ملی تھی مریل. بہرحال دھیرے دھیرے کرتے ہوئے قافلہ مکے کے اندر پہنچا. آمینہ کا اپنا بیان ہے کہ جتنی بھی عورتیں قبیلے بنو سعد سے چلی سب میرے پاس آئیں ایک ایک کر کے اور اس بچے کو گود میں لیا. نہیں، بڑا پیارا بچہ ہے، میں اس کو دودھ پلاؤں گی، میں اس کو لے جاؤں گی، میں اپنے ہاں اس کی پرورش کروں گی. بڑا پیارا بچہ گود میں لیا. اور جب سنا، جب اس عورت نے پوچھا کہ اس بچے کا باپ کہاں ہے، مجھے ملواؤ اس بچے کے باپ سے، لین دین کی بھی تو بات ہو جائے. دیکھیں 6 سال 8 سال کے بعد جب میں یہ بچہ واپس کروں گی تو وہ مجھے کیا دے گا، کیا انعام دے گا، کیا اجرت دے گا، کیا مزدوری دے گا. جیسی پوچھا اس بچے کے باپ سے ملواؤ، آمینہ کا جواب یہ تھا اے دایا، اس بچے کا باپ اس دنیا میں زندہ نہیں. جیسے ہی وہ یہ سنتی کہ اس بچے کا باپ زندہ نہیں، اس بچے کو میری گود میں دوبارہ واپس کر دیتی اور آگے کا راستہ پکڑ لیتی. کوئی قبیلے بنو سعد سے چلی ہوئی کوئی عورت ایسی نہیں تھی جو میرے بچے کے پاس سے نہ گزری ہو، گود میں نہ لیا ہو، اور جب سنا کہ اس بچے کا باپ نہیں تو اس نے واپس نہ کر دیا ہو. حلیمہ بھی آئی. حلیمہ نے بھی بچے کو گود میں لیا، لیکن جب سنا کہ اس بچے کا باپ زندہ نہیں، حلیمہ نے بھی واپس کر دیا اور آگے بڑھ گئی.
مکے میں پھیل گئی ساری عورتیں، ساری عورتوں کو بچے مل گئے، کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، لیکن حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں ملا۔ وہی ذات المعاد کا حوالہ، حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں ملا۔ اس کو الٹا بھی بول سکتے ہو، مکے کے سارے بچوں کو دودھ پلانے والی دایائیں مل گئیں، لیکن محمد کو کوئی دایا نہ ملی۔ ان عورتوں کو بچے مل گئے، حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں ملا۔ یا یوں کہہ لو کہ بچوں کو دودھ پلانے والیاں مل گئیں، لیکن محمد کو کوئی دایا نہیں ملی۔ حلیمہ نے سوچا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے محمد ہی کو لے لو، اس بچے ہی کو لے لو، کم سے کم میری سہیلیاں تانے تو نہیں ماریں گی خالی ہاتھ آئی ہو، خالی ہاتھ جا رہی ہے۔ جو میری قسمت میں ہوگا وہ ملے گا، نہیں ہوگا کوئی بات نہیں، خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اسی بچے کو میں لے لیتی ہوں۔ حلیمہ پھر آمینہ کے در پہ آتی ہے اور کہتی لاؤ مجھے وہی بچہ دے دو، میری قسمت میں جو ہوگا مل جائے گا۔ اس بچے کو اس نے لیا، اپنے سینے سے لگایا، اسی سواری پر جس سواری پر وہ بیٹھ کر آئی تھی اسی پر بیٹھ کر سوار ہوئی، اور ساری سہیلیوں کے ساتھ جب چلنے لگی اپنے قبیلے کی طرف، بنو سعد کی طرف۔ حلیمہ کا بیان ہے کہ جس مریل سواری پر بیٹھ کر میں آئی تھی، میری یہ سواری ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ اس کو میں اپنے لینگویج میں، اپنی زبان میں یوں کہہ سکتا ہوں، جو پیسنجر گاڑی بن کر آئی تھی اب وہ راجدھانی ایکسپریس بن گئی، ہوا سے باتیں کر رہی ہے، رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ پیچھے سے جو حلیمہ کی سہیلیاں تھیں وہ چیخ کر کہتی ہیں اے بنت ابو زہیب ذرا رک جا، اے ابو زہیب کی بیٹی ذرا رک جا، مجھے بھی تو اپنے پاس آ جانے دے۔ کیا یہ وہی اونٹنی ہے، وہی سواری ہے جس سواری پر بیٹھ کر تو آئی تھی؟ اور اس نے، حلیمہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور دیکھ کر چیخ کر کہتی ہے کہ ہاں یہ وہی سواری ہے، وہی اونٹنی یا وہی مریل گدھی ہے جس پر میں آئی تھی۔ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، یہ آگے کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، رکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ آئے میری سہیلیوں، باخدا مجھے اس بچے میں کوئی برکت نظر آتی ہے، باخدا مجھے اس بچے میں کوئی خوبی نظر آتی ہے، ورنہ میں نے تو اپنی اونٹنی کا یا گدھی کا کوئی علاج ہی نہیں کرایا، باخدا مجھے اس بچے میں کوئی خوبی نظر آتی ہے۔ لے کر دھیرے دھیرے سفر ہوتے ہوتے بہرحال قبیلے بنو سعد میں یہ عورتیں پہنچ گئیں۔ حلیمہ کہتی ہے میں گھر میں داخل ہوئی، میں نے اپنی مریل بکری کی طرف دیکھا جو اتنا کم دودھ دیتی تھی، اتنا کم دودھ دیتی تھی، جس بکری کا دودھ میری بیٹی، اپنی بیٹی شیمہ کو پورا نہیں ہو پاتا تھا۔ حلیمہ کی بیٹی تھی، کہا کہ وہ بکری کا دودھ میری بیٹی کے لیے ناکافی تھا، کافی نہیں ہوتا تھا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ اب تو میرے پاس 2 بچے ہو گئے، میں محمد کو بھی لے آئی، اب ایک ہی بکری کا دودھ دونوں بچے کیسے پئیں گے؟ میں اپنے شوہر سے شکایت، حلیمہ شوہر سے شکایت کر رہی ہے اب کیا ہوگا؟ اور شوہر کہتا ہے حلیمہ اب دونوں بچے میرے ہیں، اب اس بکری کا دودھ دونوں بچے مل کر پیئیں گے، جتنا جس کے حصے میں آئے گا دینا پڑے گا، کیونکہ میں پکشپات نہیں کروں گا، اپنی بیٹی کو زیادہ پلاؤں اور محمد کو بھوکا، وہ بھی کسی کا بیٹا ہے اور لخت جگر ہے۔ برکت ہوگی، کچھ نہ کچھ ہوگا، انتظام ہوگا، جب لائی ہو اوپر والے کے بھروسے پر تو اب پرورش بھی کرنا ہے، اوپر والا انتظام کرے گا۔ حلیمہ کہتی ہے، وہی حوالہ زاد المعاد کا، حلیمہ کہتی ہے کہ جیسی میں نے برتن اٹھایا اور اس بکری کے دودھ کو دونے کے لیے آگے بڑھی، وہ بکری کبھی سے اٹھتی نہیں تھی اپنی مرضی سے، آج وہ بکری اپنی مرضی سے اٹھ گئی۔ میں نے جیسے ہی بکری کے تھن میں پانی مارا اور ہاتھ پکڑ کر بکری کے تھن کو جو دونا شروع کیا تو بکری نے دودھ ایسے دینا شروع کر دیا جیسے ساون بھادوں کی بارش ہو رہی ہو، جیسے ساون بھادوں کی بارش ہو رہی ہو، دودھ دینا شروع کر دیا جیسے ساون بھادوں کی بارش ہو رہی ہو۔
میرے پیارے ساتھیوں، برتن بھر گیا، حلیمہ چیخ پڑی، آئے میرے شوہر، باخدا اس بچے میں ہی کوئی کمال نظر آتا ہے، اس بچے ہی میں کوئی خوبی نظر آتی ہے۔ اب میں اس طرف نہیں جاؤں گا کہ جب وہ بچہ 4 سال کا ہوا اور پھر 6 سال کا ہوا، پھر کب شق صدر ہوا، سینہ چاک کیا گیا، زمزم سے دھویا گیا، میں اس تمام چیزوں کو ابھی نکال رہا ہوں، نظر انداز کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتا ہوں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بچپنے سے ہی برکت کے دروازے، خیر دیکھیے، ابھی عمری کیا ہے، ابھی لائی ہے حلیمہ اور بکری کا بکری دودھ دے رہی ہے جو کبھی اتنا دودھ نہیں دیتی تھی۔ یہیں سے دیکھ لیجئے خیر کے دروازے کس طریقے سے کھلے۔ انا اعطینا کل کوثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون کہتا ہے، اے میرے حبیب کون کہتا ہے کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اب رسالت کے بعد کے حالات دیکھیے، کتنی عظمت اور بلندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ آئیے پہلی آیت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ چپ ہوتا ہے، افسوس لوگ جملے سارے ان کی زبانوں سے نکل کیسے جاتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے وقت ان کی زبانیں گم کیوں نہیں ہو جاتی ہیں اور زبانیں کٹ کے زمین پر کیوں نہیں گر جاتی ہیں۔ ہم تو ہٹتے ہی نہیں ان باتوں سے۔ تم نبی اکرم کی کرسی پر کسی اور کو بٹھاتے ہو، ہم تو کہتے ہیں کہ نبی اکرم کی کرسی پر کوئی دوسرا بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ نے مقام محمد رسول اللہ کو دیا ہے وہ کسی دوسرے کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ مقام دیکھیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہم نے، اللہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے، یعنی پوری زندگی رسول اللہ کی نمونہ ہے۔ اٹھو ویسے جیسے نبی اٹھتے تھے، بیٹھو ویسے جیسے نبی بیٹھتے تھے، لیٹو ویسے جیسے نبی لیٹتے تھے، سو ویسے جیسے نبی سوتے تھے، چلو ویسے جیسے نبی چلتے تھے، کھاؤ ویسے جیسے نبی کھاتے تھے، پیو ویسے جیسے نبی پیتے تھے، شادیاں ویسے کرو جیسے جناب محمد رسول اللہ نے کر کے بتائی ہیں، نماز ویسے پڑھو جیسے محمد رسول اللہ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، روزہ ویسے رکھو جیسے نبی نے بتایا ہے۔ نماز، روزہ، حج اور زکات، ہر چیز میں آئیڈیل مانو تو نبی اکرم کو مانو، اور نمونہ مانو تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو۔ کوزے میں سمندر کو بند کر دیا اللہ نے صرف ایک جملہ بول کر کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رسول اللہ کی پوری زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے اور نمونہ ہے۔ میرے بھائیوں، تم نماز اور روزے میں پوچھتے ہو نماز کیسے پڑھیں، روزہ کیسے رکھیں، حج کیسے کریں اور زکات کیسے دیں۔ تم نماز اور روزے کے تعلق سے دوسروں کو پکڑتے ہو کہ کیسے۔ ارے اللہ تعالیٰ نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب کرنے اور لیٹرین کرنے کے طریقے تک کو آئیڈیل اور ماڈل بنا دیا ہے۔ استنجا ویسے کرو جیسے محمد رسول اللہ نے کیا، لیٹرین ویسے کرو اور اس انداز میں بیت الخلا جاؤ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے۔ کس پیر پر وزن دے کر بیٹھنا ہے، کیا کس طریقے سے بیٹھنا ہے، کس طریقے سے آپ نے دست لینا ہے، جس اللہ نے، جس محمد رسول اللہ، جس ہستی کا پیشاب اور پائخانہ کرنے تک کے طریقے کو آئیڈیل، ماڈل اور نمونہ بنا دیا ہو، میرے بھائیوں، پھر نماز اور روزہ کسی اور کا آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے، حج اور زکات کسی اور کی آئیڈیل کیسے ہو سکتی ہے۔ جس نبی کے پیشاب اور پائخانے کرنے تک کے طریقے کو ماڈل اور نمونہ بنایا ہو، وہی ہستی ایسی ہے کہ اسی کے طریقے پر نماز پڑھی جائے، اسی کے طریقے پر روزہ رکھا جائے، اسی کے طریقے پر حج کیا جائے، اسی کے طریقے پر زکات دی جائے، اسی کے طریقے پر عبادتیں کی جائیں، اسی کے طریقے پر نکاح بھی کیے جائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ اب کہو کہ بایاں قدم رکھو بیت الخلا میں پہلے، یہ سب تم بتاؤ نبی اکرم کے طریقے پر، اور نماز پڑھو کہو کہ یہ ہمارے مولانا نے بتایا، ایسے نہیں ایسے پڑھی جائے گی، ہمارے امام کے نزدیک نماز ایسے نہیں ایسے ہے۔ غور کرو، اپنے بچوں کو مدرسوں میں پڑھاؤ آپ یہ کہ بیٹا بیت الخلا میں جاؤ تو پہلے بایاں پیر رکھو، اس کے بعد دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہاں آپ نبی کے طریقے کو بتائیں،
पेशाब और पायखाने जाने का तरीका नबी के तरीके के मुताबिक, और वो दुआ बताएं, और नमाज ये कहें कि दुनिया में 4 इमाम आए हैं, हम अबू हनीफा को मानते बेटा, हमारे इमाम के नजदीक नीचे है, दूसरा कहे कि हमारे इमाम के नजदीक ऊपर है, तीसरा कहे हमारे इमाम के नजदीक दोनों हाथ छोड़कर है। मेरे भाइयों, गौर करो, जिस नबी के पेशाब और पायखाने के तरीके तक को अल्लाह ने आइडियल और मॉडल बनाया है, नमाज और रोजे का तरीका भी उसी का चलेगा, किसी और का आइडियल और मॉडल नहीं हो सकता है। यही मतलब है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी को मॉडल बना दिया। जिस नबी की पूरी जिंदगी मॉडल हो, इससे बड़ा मकाम और क्या हो सकता है। अरे नबी कौन कहता है कि आपका नामो निशान मिट जाएगा, दुनिया में लोग जब तक जिंदा रहेंगे और दुनिया कायम रहेगी, आपकी जिंदगी के मुताबिक और आपके कारनामों के मुताबिक वो अमल करते रहेंगे। भले ही दुनिया में आप मौजूद ना हो, लेकिन आपकी सुन्नत बाकी रहेगी, आपका तरीका बाकी रहेगा, और लोग कयामत तक जिंदा रहेंगे तो कयामत तक आपके तरीके पर अमल करते रहेंगे। कौन कहता है आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा, आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान खत्म हो जाएगा। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आइए, अल्लाह ताला ने नबी की इताअत को भी खैर कसीर बनाया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। ईमान वालो, तुम इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की और इताअत करो उलिल अम्र की। और एक जगह अल्लाह ने फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, वला तुब्तिलू अमालकुम, और अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करके अपने अमल को बर्बाद मत कर लो। और अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम दिया है मोहम्मद रसूलुल्लाह को। यहाँ से देखिए क्या अजमत, क्या बुलंदी और क्या रफाअत। फरमाया मा आताकुमुर रसूल फखुजूहु, मा आताकुमुर रसूल फखुजूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो। अल्लाह ये भी कह सकता था अल्लाह जो दे वो ले लो, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा। अल्लाह ने क्या कहा? मा आताकुमुर रसूल, रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो। कितना भरोसा, अल्लाह को कितना एतबार अपने नबी और नबी की शख्सियत पर कि रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो। क्यों? क्योंकि अल्लाह जानता है कि मेरा रसूल अपनी तरफ से लोगों को कुछ देता ही नहीं। अरे यही तो फर्क है। तुमने जिनको बुजुर्ग माना है वो तुम्हारे बनाए हुए बुजुर्ग हैं, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बुजुर्ग अल्लाह ने बनाया है। तुम जिसको इमाम मानते हो वो तुम्हारे इमाम हैं, और अल्लाह ने जिसको इमाम बनाया है उसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अल्लाह ने क्या कहा? मा अताकुमुर रसूल, रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो। और ये भी कह दिया मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, रसूल अपनी तरफ से कुछ नहीं देता। मा यंतिकु अनिल हवा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी मर्जी से कुछ बोलते ही नहीं है। इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, वो वही बोलते हैं जो उनकी तरफ वही की जाती है। यानी जब तक जिब्राइल ना आ जाए और नबी को पर वही लेकर नाजिल ना हो तब तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं बोलते। यानी अल्लाह ने गारंटी दी है अपने हबीब की तरफ से कि मेरा नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं देता, वो जो कुछ भी देता है वही के बाद देता है। और तुम जिनकी बात मनवाना चाहते हो उनकी कोई गारंटी नहीं है कि वो अपनी तरफ से दे रहे हैं या दूसरों की तरफ से, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गारंटी अल्लाह ने ली है कि मेरा नबी अपनी तरफ से कुछ देता ही नहीं है। और अगर अपनी तरफ से कुछ दे दे तो ये भी बता दिया, अगर वो अपनी मर्जी से कुछ बोल दे, मेरे हुक्म के बगैर कुछ कह दे, वलौ तक़व्वल अलैना बाज़ल लक़ाबील, अगर वो अपनी मर्जी से अपनी तरफ से कुछ बातें गढ़कर तुमको बता दे, लअख़ज़ना
اگر میرا نبی اپنی طرف سے کچھ کہہ دے تو ہم اس کا بھی داہنا ہاتھ پکڑ لیں گے، اور پکڑیں گے ہی نہیں، ثم لقطعنا منه الوتين، ہم اس کی بھی رگے دل کاٹ ڈالیں گے، شہرک کاٹ ڈالیں گے، ہم اس کی گردن پر بھی چھری چلا دیں گے۔ قرآن پڑھیے میرے بھائیوں، اللہ نے اتنی بڑی گارنٹی دی ہے کہ میرا نبی اپنی طرف سے دیتا ہی نہیں ہے، اور اگر وہ اپنی طرف سے دے دے کچھ تو ہم اس کا بھی داہنا ہاتھ پکڑ لیں اور اس کی بھی رگے دل کاٹ ڈالیں، اس کی بھی گردن کاٹ ڈالیں۔ میرے بھائیوں، یہ محمد رسول اللہ کے بارے میں اللہ نے کہا ہے، اگر وہ اپنی طرف سے کچھ دے دے تو ہم اس کی بھی گردن کاٹ ڈالیں۔ کن کی بات کرتے ہو؟ ایرو گیرو نتھو خیرو کی، اور ان کی باتوں کو دین سمجھ کے آج عمل کیا جا رہا ہے، جبکہ دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے ان کی باتوں کا۔ اب آپ اندازہ لگائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا۔ اللہ نے پہلے کیا کہا؟ رسول جو دیں وہ لے لو، اور جن کاموں سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ نے پھر کیا کہا؟ میرا نبی اپنی طرف سے کچھ دیتا ہی نہیں ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں دیتا، جو کچھ بھی دیتا ہے وحی کے بعد دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ اگر اپنی طرف سے کچھ دے دے، اپنی طرف سے زبان کھول دے تو ہم اس کا بھی داہنا ہاتھ پکڑ لیں اور اس کی بھی گردن کاٹ ڈالیں، اس کے بھی رگے دل کو کاٹ ڈالیں۔ اور پھر یہ بھی کہا وما منکم من احد عنہ حاجزین، اور ہمیں ایسا کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ کون ہے جو اللہ کو روک سکے؟ کوئی ہے جو اللہ کو روک سکے؟ اللہ نے کہا فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر ہمیں محمد رسول اللہ کی گردن کاٹنے سے کوئی روکنے والا نہیں۔ کتنی گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ کی، تب یہ بات ہم تک اور ہم لوگ مانتے ہیں۔ پھر یہ درجہ ہم دوسروں کو دے دیں، اور پھر رسول کی بات ایک طرف، ہمارے بزرگ کی بات نہ گرنے پائے، رسول کی بات کو ٹھکرا دیں لیکن ہمارے بزرگ کی بات نہیں ٹھکرا، یہ مقام۔ میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ کا فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ ڈسٹرکٹ کورٹ کے فیصلے کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، ہائی کورٹ کے فیصلے کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں۔ امام، پیر، محدث، ولی، یہ سب ڈسٹرکٹ اور ہائی کورٹ ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کا فیصلہ سپریم کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ سے ہو جانے والے فیصلے کو پھر کسی ڈسٹرکٹ کورٹ اور ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مقام و مرتبہ دیکھیے آپ۔ اطاعت خیر کثیر، نبی کی اطاعت کرو، جو دے وہ لے لو، اور نبی کی اطاعت اگر نہیں کی تو یہ نبی کا انکار ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پڑھیے، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کا چیپٹر کھولیے اور پڑھیے۔ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى، قالوا من يأبى یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، میری پوری کی پوری امت جنت کے اندر داخل ہوگی۔ کل امتی يدخلون الجنہ، میری پوری کی پوری امت جنت کے اندر داخل ہوگی، الا من ابى، لیکن وہ نہیں جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے کہا من یابا یا رسول اللہ، انکار کرنے والے لوگ کون ہیں؟ کون ہے جو انکار کرے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابى، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔ نافرمانی کی اس نے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے رسول کی اطاعت کو بھی فرض قرار دے کر مقام و مرتبے کو بلند کر دیا۔ اے نبی، کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ جہاں اطاعت خیر کثیر، وہیں آپ کی اتباع بھی خیر کثیر۔ ہمیں ہر حال میں نبی کی اتباع کرنی ہے۔ اللہ نے کہا اے نبی آپ اعلان کر دو ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کریں، فاتبعونی، تو اللہ سے اس وقت تک محبت نہیں کر سکتے جب تک کہ میری اتباع نہ کرو۔ فاتبعونی، پہلے میری اتباع کرو، پہلے میری اتباع کرو۔ اور اتباع میں عقل نہیں دیکھی جاتی۔ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک جتنے بھی پیغمبر آئے سب شرک کے خلاف تھے، سب پتھر کی مورتیوں کی پوجا کے خلاف تھے،
سب بتوں پہ کے سامنے جھکنے کے خلاف تھے، ان سے مدد مانگنے کے خلاف تھے۔ آدم سے لے کر محمد تک جتنے بھی پیغمبر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، سب نے شرک کے خلاف آواز اٹھائی اور سب نے پتھر کی مورتیوں کو سامنے جھکنے سے منع کیا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ سب شرک کے خلاف رہے، کوئی نبی ایسا نہیں جس نے پتھر کی مورتیوں کے خلاف آواز نہ اٹھائی ہو۔ ایک طرف یہ دیکھیے اور دوسری طرف دیکھیے کہ ہم اور آپ بھی پتھر کی مورتیوں کی پوجا کے خلاف ہیں، لیکن ایک طرف آپ یہ دیکھیے کہ خانہ کعبہ میں جہاں کا ہم طواف کرتے ہیں اور جہاں سے طواف کا چکر لگانا شروع کرتے ہیں، اسی کی طرف، اسی سائیڈ میں، اسی کونے میں ایک طرف حجر اسود لگا ہوا ہے، جس کا چومنا اور جس کا بوسہ لینا سنت ہے۔ غور کیجیے، آپ عقل میں آ رہی ہے بات؟ پتھر کی عبادت و مورتیوں کے خلاف رہے، اس سے لوگوں کو دور کرتے رہے۔ حضرت عمر فاروق نے تو اس درخت کو ہی کٹوا دیا تھا جس درخت کے پیچھے لوگ آ کر بیعت کیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول نے جہاں پر بیعت کی تھی صحابہ تبرکن وہاں رکنے لگے تھے کہ اس پیڑ کے نیچے اللہ کے رسول نے بیعت کی تھی، بیعت رضوان۔ حضرت عمر نے سوچا کہیں یہ متبرک درخت نہ بن جائے، آگے چل کر کہیں لوگ اس کے طواف نہ کرنے لگے۔ حضرت عمر نے اس درخت کو ہی کٹوا دیا تھا، اس درخت کو ہی کٹوا دیا تھا۔ ذرا تصور کرے، لیکن حضرت عمر اس پتھر کو نہیں ہٹوا سکے، یہ سوچ کر کہ آگے چل کر کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پتھر سے لوگ مدد مانگنے لگے۔ اس پتھر کی پرکرما کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، بوسہ بھی لے رہے ہیں، لیکن چھومنے سے پہلے حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ اے پتھر، انک حجر، تو صرف ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے۔ رہی تجھے چومنے کی بات، جب تیرے اندر نفع و نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں ہے تو میں تجھے کیوں چوم رہا ہوں؟ میں تجھے صرف اس لیے بوسہ لے رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ بس